امریکہ پاکستان بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر اعظم پاکستان اور بھارتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور بھارت کو مل کر کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے خطے کی صورتحال اور پاک بھارت حالیہ کشیدگی سے آگاہ کیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز رویے کو افسوسناک اور تشویشناک قرار دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا امریکہ بھارت پر اشتعال انگیز بیانات سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ جموں کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطے کے بعد جے شنکر سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ امریکی وزیر خارجہ کا بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے پر زور، کہا جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات، امریکہ کی جانب سے پاکستان کے موقف کی تائید۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹمی بروس نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ دونوں ملکوں میں براہ راست رابطوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مارکو روبیو نے جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے پاکستان کے عزم کو بھی سراہا۔ ٹمی بروس نے بیان میں مزید کہا مارکو روبیو نے بھارتی ہم منصب سے بات چیت میں دہشت گردی کے خلاف بھارت کے ساتھ تعاون کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے۔ That an incident that happened in Pahalgam is being used for the purpose of Indus Water Treaty. We are monitoring the situation very carefully in all domains and accordingly our responses and countermeasures in all domains are ready. There will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan. حملہ کہاں ہو یہ بھارت کا انتخاب ہوگا، آگے کہاں جانا ہے یہ ہم بتائیں گے۔ پاک فوج تیار ہے، ہر جگہ ہر وقت موجود، آزمانا نہیں۔ پاکستان کا دلی سرکار کو دو ٹوک پیغام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز بریفنگ میں کہا بھارت کو فضا سے زمین تک ہر محاذ پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جوابی کارروائی کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ 2019 میں بھارت کو بتایا تھا کہ ہماری تیاری کیسی ہے۔ بھارت کے ہر شعبے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پہلگام ایل او سی سے 230 کلومیٹر دور ہے۔ جائے وقوع سے پولیس اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے 30 منٹ چاہیے۔ واقعے کی ایف آئی آر 10 منٹ بعد ہی درج کر لی گئی۔ چند منٹوں میں ہی الزام پاکستان پر لگا دیا گیا۔ پہلگام واقعے کی آزادانہ اور شفاف انکوائری کرانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کے ویڈیو شواہد بھی دکھا دیے۔ We are vigilant, our armed forces are vigilant, and the nation will thwart any misadventure, responding in a befitting and decisive manner at the time and place of our choosing. Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. Pakistan has nothing to do with it, and we have said so right from the beginning, and I repeat, Pakistan has nothing to do with Pahalgam incident. پاکستان کشیدگی بڑھانے میں پہل نہیں کرے گا، بھارت نے کارروائی کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مودی سرکار کو صاف صاف بتا دیا، کہا بھارت پاکستان اور دیگر ممالک میں دہشت گردی کا اسپانسر ہے۔
پاکستان نہ پہلگام واقعے میں ملوث ہے نہ واقعے کا بینیفیشری. ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. پورا خطہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی وجہ سے خطرے میں ہے. بھارت بتائے کسی اہم شخصیت کے دورے پر ہی ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں. بھارت مخصوص مقاصد کے لیے پاکستان پر الزام لگاتا ہے. پاکستان کی افواج الرٹ، ہم چوکس ہیں. اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نتالی بیکر کی بھی ملاقات. نائب وزیر اعظم نے حالیہ علاقائی پیش رفت سے آگاہ کیا. امریکی ناظم الامور نے تناؤ میں کمی کی امریکی خواہش سے آگاہ کیا. پاک فوج کا ایل او سی پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب. دشمن کے کئی مورچے تباہ کر دیے، گنیں خاموش ہو گئیں. مقبوضہ کشمیر میں ایل او سی پر بھارتی چکپترا پوسٹ کے پرخچے اڑا دیے. پاک بھارت ڈی ٹی ایم اوز کی ہوٹ لائن پر بات چیت. ادھر پاک فضائیہ کا خوف، دشمن پر طاری. شاہینوں نے بھارتی رافیل طیاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب ایل او سی کے کیانی اور منڈل سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فوری دشمن کے جنگی جہازوں کی نشاندہی کر لی. بروقت کارروائی پر بھارتی رافیل طیارے بھاگ نکلے. پاک فوج ہر جرحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار. سیالکوٹ، ناروال، ظفروار، شکرگڑھ اور دیگر علاقوں میں جنگی مشقیں. اس ذرائع کے مطابق جنگی مشقوں میں چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینکوں، توپخانہ اور انفینٹری کے حصہ لیا. پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت کی ضامن. آپریشنل تیاریوں میں افسران اور جوانوں کا عزم و ہمت کا اظہار. پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کے بعد بھارت پر جنگی جنون سوار. سرحدی علاقے خالی کروا لیے. بھارتی شہریوں کو حقائق سے بے خبر رکھنے کے لیے سینکڑوں پاکستانی چینلز بھی بلاک کرا دیے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے سلامتی کا دوسرا اہم اجلاس. دفاع، خارجہ، داخلہ اور خزانہ کے وزراء کی شرکت. بھارتی وزیر اعظم نے فوج کو پہلگام واقعے پر رد عمل کا اختیار دے رکھا ہے. موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک وزیر اعظم کے قومی سلامتی مشیر مقرر. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو قومی سلامتی مشیر کا اضافی چارج دیا گیا. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر. دشمن پر ہیبت طاری. جدید ترین ٹینک، توپیں، عام پرسنل کیریئر سمیت مختلف مہلک ہتھیار دشمن پر بھاری. پاکستان کا فخر جدید ترین حیدر ٹینک. میدان جنگ کا بادشاہ خالد ٹینک بھی پاک فوج کا اثاثہ. افواج پاکستان کے پاس دور حاضر کا جدید ٹینک VT4 بھی دشمن کے لیے ہیبت کی علامت. ورزر M109A5 گن اور دیگر ہتھیار بھی پاکستان کی سالمیت کی ضامن. ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کی تیار کردہ عام پرسنل کیریئر بھی جدید جنگی حالات کا حصہ. تفصیلات اس بلیٹن کا حصہ. پریپیئرڈنیس ہماری جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ تیاری جو ہے اس وقت، مکمل تیاری جو ہے اس وقت ہو چکی ہوئی ہے. اور ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے جو ہے نا وہ اس وقت تیار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بھرپور جواب دیا جائے گا اور وطن عزیز کا جو ہے بھرپور دفاع کیا جائے گا. یہ اس سے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دوستوں کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے اور دشمن کو بھی شک نہیں ہونا. بھارتی کارروائیوں کا بڑھ چڑھ کر جواب دیں گے. پاکستانی فوج مکمل طور پر تیار ہے. کسی بھی جارحیت کی بھارت کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا دشمن کو واضح پیغام. ایکسپریس نیوز کے پروگرام اسٹیٹ کرافٹ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا، ہندوستان بڑی دیر سے سنتاس معاہدے کو چھیڑنے کے چکر میں تھا. بھارت نے پانی روکا تو اسے اقدام جنگ سمجھا جائے گا. وزیر اعظم پہلگام واقعے کی پیشکش کر چکے. ماضی میں بھی ایسے الزامات لگائے گئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہا، پاکستان واضح کر چکا سنتاس معاہدے کا خاتمہ اقدام جنگ سمجھا جائے گا. پاکستان کو کشمیر پر دہشت گرد حملے یا کنٹرول لائن پر فائرنگ سے کیا فائدہ ہوگا؟ ڈرنا نہیں ہے، بہادری کے ساتھ
ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے. بارڈرز پہ ٹینشن ہے. اس قوم کے بیٹیاں اور بیٹے آج یہ میسج دیں اپنی افواج پاکستان کو کہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہیں, تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی قوم, ان کے بیٹے, ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. بارڈر پر ٹینشن ہے, آپ نے ڈرنا نہیں, ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے. پیغام جانا چاہیے کہ ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا اگر کوئی کہے وردی والے پر گولی چلاؤ, آپ نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. جو لوگ اس بہکاوے میں آئے وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 2 روپے فی لیٹر سستا کر دیا. پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 63 پیسے ہو گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 256 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر. نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا. حریت رہنما میر وائس عمر فاروق کا کہنا ہے بھارت میں کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بھارتی پولیس کشمیریوں کو تحفظ فراہم کرنے سے انکاری ہیں. یہ نا انصافی اور غیر انسانی ہے. حریت رہنما الطاف وانی کا اقوام متحدہ کو خط, بھارت سے جواب دہی کا مطالبہ. ادھر کشمیری رکشہ ڈرائیور نے پہلگام واقعے کو ہندوستان کی چال قرار دے دیا. بھارتی ہندو خاتون نے بھی مودی کا ایجنڈا بے نقاب کر دیا. کہا مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بہت اچھے ہیں, مودی بہت جھوٹ بولتا ہے. سکھ فار جسٹس نے پاکستان خالستان زندہ باد کے نعروں کی فوٹیج جاری کر دی. رہنما خالستان تحریک گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ پاکستان پر حملہ کیا تو یہ بھارت اور مودی کی آخری جنگ ہوگی. بھارتی پنجاب پاکستان کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی بن کر کھڑا ہے. بھارتی پنجاب کے کینٹ ایریا میں وال چوکنگ ہو گئی. سکھ پاکستان کے خلاف نہ لڑیں. ادھر پاکستان کی محبت میں گانا گانے والی سکھ گلوکارہ کے گانے پر پابندی عائد. بھارتی پنجاب کی گلوکارہ زارا گل نے پاکستان کے حق میں گانا گایا تھا. بھارت جنگی جنون میں مبتلا پاکستانی اداکاروں اور گلوکار کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے. ماہرہ خان, ہانیہ عامر اور گلوکار علی ظفر کے انسٹاگرام اکاؤنٹس بھارت میں بند. بھارت کا فالس فلیگ آپریشن اور پاکستان کے جوابی اقدامات پل پل بدلتی صورتحال پر ایکسپریس نیوز کا کنٹرول روم 24 گھنٹے متحرک. کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ, ایکسپریس نیوز کی ہر خبر پر نظر. سندھ اور پنجاب میں آج سے گرمی کی شدت میں کمی متوقع. محکمہ موسمیات کی بارشوں کی پیشگوئی. وادی کاخان جانے والے سیاحوں کے لیے اچھی خبر, جھیل سیف الملوک کو 6 ماہ بعد سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا. ایچ پی ایل پی ایس ایل میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کو پہلی شکست. لاہور قلندرز نے 88 رن سے ہرا دیا. اسلام آباد کے 7 کھلاڑی ڈبل فکر میں داخل نہ ہو سکے. 210 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد کی ٹیم 121 رنز پر ڈھیر ہو گئی. اور ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم مزدور منایا جا رہا ہے. ملک بھر میں ریلیاں اور تقریبات ہوں گی.